بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی وائس کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت برا سلام۔ وفائے عہد۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے کہ ناگہاں ایک خوش روح نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں، ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا ہوں، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت ادب سے واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھ سے جرم ضرور ہوا ہے اور میں نے تیش میں آ کر ایک پتھر کھینچ کر مارا جس سے وہ ضعیف مر گیا۔ تیش کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے عزیز اونٹ کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی، جو کہ اس کے باغ میں چلا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو تجھے اعتراف ہے، لہذا اب قصاص کا عمل لازمی ہے اور اس کے عوض تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے شریعت کا حکم اور امام کا فتویٰ ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا؟ میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا ہے اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا کسی کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں ذرا غور فرمایا اور پھر سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، اچھا، تمہاری ضمانت کون دیتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے واپس آ جائے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو ذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے، وہ دونوں مدعی بھی آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وقت مقرر پر مجرم کی انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جاتا تھا اور اس مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر چکا ہے، وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ متقاضی ہوگی۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی، بعض آبدیدہ اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان 9 عمر مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ کیا تم خون بہا قبول کر لو؟ انہوں نے انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار ہوا، مگر اس حالت میں کہ پسینے سے شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی، اب جو خدائے رسول کا حکم ہے بجا لائیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر اور سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنا لیا تو مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا۔ اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا، میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اگر نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا،
مگر ایک مسلمان اپنے عہد کو بہرحال نبھاتا ہے اور وہ کبھی عہد کو نہیں توڑتا۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایک معمولی جوش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان 9 عمر ودیوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے چمکنے لگا اور فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ ان دونوں نے عرض کیا، حضور، اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ کچھ لیں گے۔ الغرض اس عجیب و غریب وفائے عہد کا واقعہ اس مسرت و شادمانی پر ختم ہوا۔